الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يوسف قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد خوش سالی کے 7 سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ خوب میں برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ تو بادشاہ نے اس شخص کو جس نے یوسف علیہ السلام سے ملنے کی آرزو ظاہر کی قید خانے بھیجا اور یوسف علیہ السلام سے اس نے درخواست کی کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائے، اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلانے میں دیر نہ کی، نہ ہی کوئی شرط لگائی، نہ اس شخص کو شرمندہ کیا کہ تجھ کو اتنی مدت بعد اب میرا خیال آیا ہے جب تجھ کو کام پڑا۔ نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور اس سے انبیاء علیہ السلام کے اخلاق اور مروت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر وہ صرف خواب کی تعبیر مانگتا تھا، آپ نے تعبیر بتائی، بلکہ اس کے ساتھ 2 چیزیں اور عطا کی، یعنی تعبیر بتائی اور تدبیر بتائی کہ کیا کرنا چاہیے، اور تبشیر یعنی کہ خوشخبری بھی دی۔ آپ کے کلام کا حاصل یہ تھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالیں 7 برس ہیں جن میں متواتر خوشحالی رہے گی، کھیتوں میں خوب پیداوار ہوگی، حیوانات و نباتات خوب بڑھیں گے۔ اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو کہ سخت ہوں گے اور قحط ہوگا، جس میں سارا پچھلا اندوختہ جو بھی بچا کر رکھا ہوگا سب ختم ہو جائے گا، صرف آئندہ تخم ریزی کے لیے یعنی بیج ڈالنے کے لیے تھوڑا سا باقی بچ جائے گا۔ یہ 7 دبلی گائیں ہیں اور سوکھی بالیں ہیں جو موٹی گائیوں اور ہری بالوں کو ختم کر دے گی۔ تعبیر بتلانے کے دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ازراہ شفقت و ہمدردی خلائق ایک تدبیر بھی تلقین فرما دی کہ اول 7 سال میں جو پیداوار ہو اسے بڑی حفاظت سے رکھو اور کفایت شعاری سے اٹھاؤ، کھانے کے لیے جس قدر غلے کی ضرورت ہو اسے الگ کر لو اور تھوڑا تھوڑا احتیاط سے کھاؤ، باقی غلہ بالوں میں رہنے دو تاکہ اس طرح کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہ سکے، اور 7 سال کی پیداوار 14 سال تک کام آئے۔ ایسا نہ کرو گے تو قحط کا مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ تعبیر و تدبیر بتلانے کے بعد انہیں بشارت بھی سنائی جو غالباً آپ کو وحی سے معلوم ہوئی تھی کہ ایسے 7 سال قحط میں رہنے کے بعد جو سال آئے گا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فریاد رسی ہوگی، خوب میں برسے گا، کھیتی باڑی پھل میوے نہایت افراد سے ہوں گے، اور جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور انگور وغیرہ نچوڑنے کے قابل جو چیزیں ہیں ان سے لوگ شراب نچوڑیں گے، کشید کریں گے۔ یہ آخری بات جو پوچھنے والے تھا اس کے حسب حال فرمائی، کیونکہ وہ یہی کام کرتا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔